میرا کیونکہ تعلق مدرسے سے ہے تو میں اپنے لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے نوجوان نسل کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ مدارس کا نظام بڑا مخصوص چل رہا ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کچھ کہ ہم نکلیں، ہم انہی جو صفات ہم اپنے اندر بلڈ کر رہے ہیں مدرسے میں بیٹھ کر، جو وہاں کی نظام کو لے کر، ان صفات کو لے کر، اس اخلاقیات کو لے کر ہم نوجوان نسل کی طرف جائیں۔ ہم کون؟ مدارس کے نظام جو ہے، مدارس کا نظام، علماء وہ اپنا نظام لے کے جائیں، نظام اپنی صفات جو انہوں نے سیکھا ہے، اب جو خود سیکھا ہے وہ اپنا جو یعنی خود سیکھا ہے، اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو خود اپنا کریکٹر ہے جی وہ ان کے سامنے پیش بالکل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دا گیٹ آف گائیڈنس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ہاں جی ماشاءاللہ، ہمارا آپ سے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ ملاقات ہو چکی، جی تو اس میں ہم نے آپ سے بات پوچھی تھی کہ نوجوان نسل وہ دین سے دور ہونے کی کیا اسباب ہیں، بس وہ متعلقہ ان سے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے کہ دین سے دور ہو جائے۔ تو آپ نے کچھ تھوڑی سی مختصر وقت تھا اس میں اتنا بات کر لی تھی، ہو سکتا ہے اس میں مکمل بات نہ ہو سکی ہو، ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو بھی اور مزید بات کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اب میں ایک اور بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی عمر کے بچے، ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہیں جو وجوہات ہیں، اسباب ہیں، اس کا اب علاج بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ساری کی ساری نسل یہ دین سے محبت کرنے لگ پڑے اور شیطانیت سے دور چلی جائے، ایسے ہی کیونکہ اس نے بہت محنت کر لی، شیطان نے بہت محنت کی اور ہم لوگ پیچھے رہ کے ہم نے محنت نہیں کی۔ یہ ہم بزرگوں کی بڑوں کی کمی کہہ لیں آپ، قربانی کی کمی ہے، توجہ کی کمی ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے آنے والی نسل اور موجودہ نوجوان نسل جو ہے یہ اچھے انداز سے دین سے محبت، تعلق اور اپنائیت کے ساتھ اس کو اختیار کر لے۔ اس پر انشاءاللہ میں ایک تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، وہ یہ کہ میرا کیونکہ تعلق مدرسے سے ہے تو میں اپنے لوگوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ کس طریقے سے نوجوان نسل کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ مدارس کا نظام بڑا مخصوص چل رہا ہے، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کچھ کہ ہم نکلیں، ہم انہی جو صفات ہم اپنے اندر بلڈ کر رہے ہیں مدرسے میں بیٹھ کر، جو وہاں کی نظام کو لے کر، ان صفات کو لے کر، اس اخلاقیات کو لے کر ہم نوجوان نسل کی طرف جائیں۔ ہم کون؟ مدارس کے نظام جو ہے، مدارس کا نظام، علماء وہ اپنا نظام لے کے جائیں، نظام اپنی صفات جو انہوں نے سیکھا ہے، اب جو خود سیکھا ہے وہ اپنا جو یعنی خود سیکھا ہے، اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا جو خود اپنا کریکٹر ہے ایسے وہ ان کے سامنے پیش کریں، ہر شعبے میں، ہر مرتبے، ہر عہدے کے اندر جائیں اور جا کر اس درس کو عام کریں کہ کس طریقے سے کر کے دکھائیں، کر کے دکھائیں، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں کہ ہم کس طریقے سے ہر شعبے کو دینی مزاج پر لے کر چل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ بھی دین کے اعتبار سے کام ہو سکتا ہے اور یہ آسان ہے، ایک وہ آدمی کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بہت اچھا میسج۔ اچھا، اب جیسے ایک اچھا خاصا طبقہ ایک پاکستان کا ایک تجارت کی طرف ہے تو علماء تجارت کے لیے نکلیں، بہت خوب، بازاروں میں جائیں، دکانوں میں جائیں، لوگوں سے ملیں، ان کو مخاطب کریں، ان کو بتائیں کس طریقے سے اپنی تجارت کو دین کے مطابق کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ بہت سارا طبقہ ہمارا یونیورسٹی کالجز میں پڑھتا ہے، ہم وہاں پر لیکچرز لیں، سیمینارز کروائیں، ان کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے سے دروس دیں، ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے وہ اپنی ان تعلیمات کو پریکٹیکلی طور پر جب زندگی میں کریں گے، پریکٹیکل ورک میں کس طریقے سے دینی مزاج پر کریں گے، اور کالج والوں کو مدرسے کی وزٹ کروایا جائے، اختلاط ضروری ہے، اختلاط ضروری ہے۔ ماشاءاللہ سب سے بڑا گیپ جو آ گیا ہے آپس میں اختلافات اور یہ جو گیپ ہے وہ اسی وجہ پر ہے کہ اس گیپ کو جب ختم کیا جائے گا تو خود ہی صفات صدر بصدر چلتی جائیں گی۔ ماشاءاللہ، تو یہ ایک بہت بڑا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے نظام آگے بڑھ سکتا ہے اور نوجوان نسل دین کی طرف آ سکتی ہے۔ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ علماء کو، طلباء کو جس پلیٹ فارم پہ آنا پڑتا ہے آئیں، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تجارت کے ذریعے سے ہو،
किसी भी तरीके से हो वो यानी आए। कि जहाँ पर वो लोग खड़े हैं, जी जी जिस एक्टिविटी में वो लोग मुब्तला हैं, जी। हमें भी उनके उस दर पे जाकर के उनसे मिलना है मिलना और पड़ेगा, उनको अपनी मिलना तरफ मुतवज्जे पड़ेगा, करवाना ऐसे है। ही है, बिल्कुल है। अच्छा, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी जी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, इनके अपने लिए जाना अपने पड़ेगा, घर से, अपने मदरसों से, अपनी जी, जी। मसाजिद से निकल कर उन तक पहुंचना होगा, पहुंचना पड़ेगा, बिल्कुल है। या अपनी बात कोई ऐसे जरिए से उन तक पहुंचानी होगी कि उनके जी। किसी भी बहाने से उन तक बात पहुंच जाए। पहुंच जाए, बिल्कुल माशाअल्लाह, ऐसे ये करना बात पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हो सकती हैं। तो आपका मुख्तसर वक्त है, आपने आगे सफ़र पे जाना है, तो मैंने कहा मैं आपसे कुछ थोड़ी सी इतनी अच्छी अच्छी बातें ले लूँ कि इस उम्र के बच्चे क्या सोचते हैं। ये बहुत जी। अहम बात है। बिल्कुल हम बड़ी उम्र के लोग जो है ना वो बच्चों को अहमियत कम देते हैं, बिल्कुल। या उनकी राय को अहमियत कम देते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि हम जो समझते हैं वो बिल्कुल ठीक है, जबकि मैं इस चीज़ के कायल नहीं हूँ। जी जी मैं ये समझता हूँ उस तबके का बच्चा बेहतर समझता है कि मेरे मसाइल क्या हैं बिल्कुल। और मेरी उम्र के बच्चे कैसे सोचते हैं। और ख़ासतौर पे आजकल के एतबार से हम लोग तो पुराने अंधेरों के वक्त में पढ़ते थे, आप लोग माशाल्लाह रोशनी के वक्त की औलाद हो, तो आप लोग अब क्या चाहते हो, आपकी डिमांड क्या है, आप किस तरह से ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो उसके एतबार से आपकी बात को समझना मेरे लिए बहुत अहमियत थी, समझना जी। चाहिए था। तो इंशाअल्लाह मैं भी जितना हो सकेगा अपने हलके में और अपने दोस्त अहबाब में इस बात को चलाऊँगा इंशाअल्लाह, कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हम ना छोड़ें, बिल्कुल उन पे ऐसे ही। तवज्जो दें, जी जी उनको अपने माहौल में लेके आएँ, हम उनके माहौल में जाके उनसे बात करें। वो हमारे हैं और हम उनके हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। खुदा ना खास्ता ऐसे ना हो कि हमने उन पे तवज्जो छोड़ दी वाह, और हमारी ये औलाद कोई गैर लेके भाग जाए। ऐसे ही, बिल्कुल सही। देख बड़े, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली नशिस्त होगी तो उसमें और मज़ीद आपसे बात पूछेंगे, इंशाअल्लाह, लेंगे इंशाल्लाह, और आगे आवाम तक पहुँचाएंगे। इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम।